الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اصطفى اما بعد محترم بزرگوں اور میرے عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہندوستان جیسا ملک آزاد اور اس کی سوچ بھی آزاد ہے، ہمیں اس ملک کے اندر رہنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ تو اس بات پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا یہاں مقصد جمع ہونے کا جو ہے وہ ہے یوم آزادی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جشن آزادی۔ آزادی کی خوشی میں آج ہم سب یہاں جمع ہو کر اس پروگرام کو کر رہے ہیں۔ آج ہی کی تاریخ کو یعنی 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ انگریزوں نے جب ہمارے اس ملک پر قبضہ کر لیا تھا تو ان سے جنگ لڑ کر، ان سے جدوجہد کے بعد ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دادا پرداداؤں نے، ہمارے علماء کرام نے انگریزوں سے دو ہاتھ ہو کر اس ملک کو ان کی غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ تو بہرحال ہمارا یہاں مقصد جمع ہونے کا یہی ہے کہ ہم اپنے ان اکابرین کو اور ان مجاہدین آزادی کو اور جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا، جد و جہد کی اور اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کی تاریخ کو پڑھیں اور یاد رکھیں کہ یہ ملک کس طرح آزاد ہوا ہے۔ کہ جب انگریزوں کے تسلط میں ہمارا یہ ملک آ چکا تھا، انگریزوں نے اپنی ناپاک کوششوں کے ذریعے اس ملک پر اپنا قبضہ جما لیا تھا، تو اس وقت تنہ تنہا مسلسل 105 سال تک ہمارے اکابرین صرف تنہ تنہا مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی ہے۔ آج ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور دیگر جگہوں پر جہاں جہاں یہ پروگرام ہوتے ہیں، جو تاریخ بتلائی جاتی ہے یا ہمارے بچوں کو یا ہماری نسلوں کو پڑھائی جاتی ہے، وہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ صرف سن 1857 کی جو جنگ ہے وہ جنگ آزادی سب سے پہلی جنگ تھی، بلکہ یہ بات بالکل سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ سن 1857 کی جو جنگ ہے وہ تمام ملک کے لوگوں نے، تمام طبقات کے لوگوں نے مل کر جو لڑی ہے۔ اس سے پہلے تنہ تنہا 105 سال تک صرف اور صرف مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ 1498 میں انگریز ہمارے اس ملک پر آہستہ آہستہ آنے شروع ہوئے، اور پھر سن 1601 عیسوی میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے بطور تجارت کے اس ملک پر اپنے پیر جمانا آہستہ آہستہ شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد
جب سن 1707 میں شاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اس دنیا سے وفات کر جاتے ہیں تو انگریزوں کو اس ملک پر قبضہ کرنے میں تھوڑی آسانی اور سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بات ذرا سمجھے، 1857 کہاں ہے اور کہاں 1498، 1601، پھر 1707 عیسوی۔ سن 1707 عیسوی کے بعد اورنگزیب علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد انگریز ہندوستان کی حکومتی کام کاج میں مداخلت شروع کر دیتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے۔ اس کے بعد سید مجدد الفسانی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو انگریزوں کے خلاف یہ بتلاتے ہیں کہ انگریز جو ہمارے ملک میں آئے ہیں ان کا کوئی تجارت کرنا یا سوداگری کرنا مقصد نہیں ہے، یہ لوگ ہمارے اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ 1857 سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن اس وقت اس ملک کے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد 1799 اور 1757 میں مسلسل ہمارے اکابرین نے، چاہے وہ نواب سراج الدولہ ہوں، ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ ہوں، انہوں نے تنہ تنہا صرف مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ قدرت کو یہ منظور تھا کہ اس ملک کے تمام طبقات کو شامل کر کے اس ملک کو آزاد کرانے میں انگریزوں کے خلاف جو جنگ لڑی گئی ہے وہ 1857 ہے۔ آج اس تاریخ کو، ہمارے اکابرین کی تاریخ کو جان بوجھ کر بلایا جا رہا ہے۔ ایک سازش اور پلاننگ کے تحت ہم مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حکومت جو بھی آتی ہے وہ اپنے منشا اور اپنی ذہنیت کے مطابق ہمارے بچوں کو پڑھواتی ہے اور ہم اس کو پڑھاتے ہیں۔ تو ہمارے اسکول اور کالجوں کے جو ذمہ داران ہیں یا جو ان میں پڑھانے والے حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ اس جنگ آزادی کی جو اصل تاریخ ہے شروع سے لے کر اور آخر تک اس کو بیان کیا جائے، نہ کہ صرف یہ کہ 1857 سب سے پہلی جنگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ سمجھو کہ 1857 عیسوی سے پہلے تنہ تنہا صرف مسلمانوں نے 105 سال تک صرف جنگ لڑی ہے انگریزوں کو بھگانے کے لیے۔ تو مجھے آپ حضرات سے یہ بات کرنی تھی، اس بات کو سمجھے اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب بھی اس ملک پر کوئی آنچ آئے، کوئی ناپاک ارادوں کے ساتھ اس ملک پر قبضہ کرنا چاہے یا ہم مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی راہ ہموار کرے جس سے ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا سکے، تو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہیں کا ہم خون ہیں، تو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جب بھی وقت پڑے تو اب اپنے تن من دھن کے ساتھ میں تیار رہنا ہے۔ یہی چند باتیں تھی جو مجھے آپ حضرات سے کرنی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔